خانپور والی کوٹ ہے. میں سب ڈویژنل بار ایسوسیشن کا پریزیڈنٹ. سر بار بار چیزیں ریپیٹ ہو رہی ہیں اور میں ریپیٹیشن کرنا نہیں چاہتا. یہی رپورٹ ہے جو کہ پیڈو نے دی ہے اور ورلڈ بینک سے اس پہ ہیوج اماؤنٹ ایک فنڈ ریسیو کیا ہے. انوائرمنٹل اینڈ سوشل امپیکٹ اسسمنٹ مدین ہائیڈرو پاور پروجیکٹ 207 میگا واٹ جو کہ اب ریوائز ہو کے پتہ نہیں 157 پہ آ گیا. سر یہ جو رپورٹ بنی ہے وہ ہم سے بہت زیادہ پڑھے لکھے ہوں گے, ان کی ٹیکنیکل ایکسپرٹیز ہم سے بہت زیادہ ہے, لیکن جس طرح ہم نے کریٹیکل انالیسس آپ لوگ کی ان ڈاکومنٹس کی ہے, اگر میں اس پہ چلا جاؤں گا تو میرے پاس 17 پیجز کی میں نے اپنی ایک رپورٹ اور میری ٹیم نے ہم نے بنائی ہے جس میں ہم نے آپ لوگوں کی ان ڈاکومنٹس کی کریٹیکل انالیسس کی ہے کہ اس میں کہاں کہاں پہ فرق ہے. صرف ایک مثال میں دوں گا سر, کیونکہ آپ نے کہا کہ لائیو ڈاکومنٹس ہے تو اس میں چینج ہو سکتے ہیں, تو اس وجہ سے میں کہہ سکتا ہوں. سر یہاں پہ آپ لوگوں کے اس ڈاکومنٹ میں فگر 5.2 a view of the project area بحرین ٹاؤن, یہ ذرا سر ملاحظہ کریں. Physical set, the project site is located in a rural setting, wire site and suburban powerhouse site, with all lands and the valley along the river being extensively used for agriculture purposes, and the hills are covered with the forest. The major settlement in the project area is Madian town. Bahrain is another major settlement in the project area, which is further divided into sub-villages, including, اب سر یہ بہت عجیب سی بات ہے, including پالیر. یہ یہاں پہ جو لوکل لوگ بیٹھے ان کو سمجھ آ جائے گی. آپ لوگ یہ نام ذرا سنیں گے کہ جو سب ویلیجز ہے بحرین ٹاؤن کے, ان کے نام لیے گئے. پالیر, ماہی, راشنیل, شیر کلے, انچیراٹ. ایک بھی گاؤں بحرین میں واقع نہیں. یہ جو یہ سر میری بات سنیں, سر میری بات سنیں سر, معذرت کے ساتھ مصطفیٰ کمال صاحب, آپ لوگ ہمارے مہمان ہو, ہمارا کوئی ایسے انٹینشن نہیں ہے کہ ایک مہمان کی یا بے عزتی ہو یا کوئی ایسی بات ہو, لیکن یہ ایک اسٹیریوٹائپ رپورٹ ہے. میں خود اس وکالت کے پیشے سے پہلے سیو دا چلڈرن کے ساتھ میں کام کر چکا ہوں, ریلیف انٹرنیشنل کے ساتھ میں کام کر چکا ہوں, جس میں سے ہم بھی فنڈنگز لیتے رہے. جس طرح پروپوزل بنتے ہیں ان کا مجھے پتہ ہے. یہ صرف وہاں سے کاپی پیسٹ کر کے ایک ڈاکومنٹ بنا دیا گیا. سر اسی ڈاکومنٹ میں سر ہم تو یہاں پہ بحرین میں, فیصل صاحب نے ایک ریکویسٹ ابھی بتائی کہ یہاں پہ ایجوکیشن تو ٹینٹ میں لوگ پڑھتے ہیں, بالکل واقعی ٹینٹ میں ہی پڑھتے ہیں, ایسی حالت ہے ایجوکیشن کی. یہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہیں بہت پڑھے کم لوگ جو ہے نا آپ کو پڑھے لکھے ملیں گے. سر اسی ڈاکومنٹ میں ایک چیز لکھی ہے کہ لوگوں کی اویئرنیس کے لیے اس کو لوکل لینگویج میں ٹرانسلیٹ کیا جائے گا. یہ اسی رپورٹ میں. سر یہ انگلش اتنی ٹیکنیکل ہے, خدا کی قسم میں پڑھا لکھا ہو کہ میں اس کو نہیں سمجھ سکا. تو یہ لوکل لوگوں میں اس پروجیکٹ کے حوالے سے اویئرنیس آپ لوگوں نے کہاں پہ دی ہے؟ اور یہ ورلڈ بینک نے بھی کہا ہے کہ بھیا ہو اس پہ. ایک چیز میں, دو چیزوں پہ بس, اس پہ میں چلا جاؤں تو لازمت سی بات ہے سر 3 گھنٹے میں لوں گا. میں صرف 2 چیزوں پہ آؤں گا. اس میں سے ایک چیز ہے سر جیولوجیکل امپیکٹ میں آؤں گا. سر یہ ہمارا جو رینج ہے آپ لوگوں کو پتہ ہے, یہ کوئی ہندوکش ہے, کوئی ہندوکش رینج میں آتا ہے. اور ہمارے یہاں پہ جو پہاڑ ہے نا سر, آپ خود دیکھیں یہ اس طرح اسٹریٹ ہے, اس طرح سیٹل ایریاز میں اسٹیپ ٹائپ ہے. سیٹل ایریاز میں آپ جائیں تو اس راؤنڈ شیپ کے چوٹیاں بنی ہوتی ہے. اور یہ سب کو پتہ ہے کہ یہ موسٹ پرون ایریا ہے ارتھکوئک کے لیے. سر میں نے تو یہ رپورٹ پہلے سے لے کے آخر تک پڑھی ہے. مجھے صرف یہ بتائیں کہ اس رپورٹ میں جو ارتھکوئک, یہ تو حکومت کا بھی آپ لوگ نقصان کر رہے ہیں, کیونکہ ورلڈ بینک تو فری میں پیسے نہیں دے رہا, ہم نے سود سمیت ان کو واپس کرنا ہے. تو اس رپورٹ میں تو مجھے کوئی اس طرح کی نہیں آئی. آپ لوگ فیصل صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم تو اتنی وائر میں سے پانی لے کے جا رہے ہیں. سر جو رپورٹ میں ہم پڑھ رہے اس کی ڈائیمیٹر آپ کو ڈائیمیٹر دیکھیں, جو آپ لوگوں کی ٹنل کا ڈائیمیٹر ہے وہ ہمارے دریا اسواد سے بڑا اس رپورٹ میں 8 میٹر ہو گئے. تو 8 3 8 24 تو سر یہ چیزیں. دوسری بات یہ ہے کہ سر یہاں سے اتنا بڑا ٹنل بنے گا گوریجو سے لے کے کالے گے تک, ٹھیک ہے سر. ویسٹ مینجمنٹ کے بارے میں آپ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ جو فضلہ اس سے نکلے گا یا جو ہوں گے اس کے بارے میں آپ لوگ کی رپورٹ جو ہے نا وہ کمپلیٹلی سائلنٹ ہے. ایک چیز ہے, ہمارے ملک صاحب نے بھی یہ پوائنٹ اٹھائی
انعام صاحب نے بھی یہ پوائنٹ اٹھائی وہ پختو کی وہی سر وہی مار خوڑے لیدا پڑی نہیں رہی سر درال ہائیڈرو پاور پروجیکٹ پہ میں اور میری ٹیم اب بھی ہماری ایک ریڈ پٹیشن بیفور پشاور ہائی کورٹ پینڈنگ ہے جس میں خود ایز اے وکیل پیش ہوتا رہا ہوں سر. وہ میں ریڈ پٹیشن میں نے دائر کی ہے 2014-15 میں نے داخل کی ہے 14-15 کیونکہ اب لیگل سسٹم کا تو مجھے پتا ہے کہ میں نے لیگل سسٹم سے اگر میں نے کوئی ریمیڈی یا کوئی ریلیف میں نے لینا ہے تو وہ مجھے کب ملے گا. اب اس میں نے مانگا کیا ہے سر وہ آپ لوگوں سے کنسرن نہیں ہے کہ آپ تو پروجیکٹ ڈائریکٹر اس میں تھے نہیں کوئی اور تھا اس میں نے کیا مانگا ہے سر ہمارے لوکل لوگوں سے ایک ایگریمنٹ کیا گیا ہے کہ اس ایگریمنٹ کے بنیاد پہ ہم آپ لوگوں کو اسکول کالج دیں گے ایکسس روڈ دیں گے فارسٹریشن ہوگی 10% رائلٹی دیں گے سر آپ لوگ کے کاؤنسل پیش ہوتے ہیں وہاں سے پشاور سے آتے ہیں تو اس نے اپنے رپلائی میں لکھا ہے ابھی تک سر یہ چیز ملک صاحب نے 10% رائلٹی کی بات کی سر ابھی تک جتنے بھی ہائیڈرل پاور پروجیکٹس ہیں یہ سب کے ذہن میں ہو ابھی تک رائلٹی کی ڈکلیریشن نہیں ہوئی ہے وہ ڈکلیئر ہی نہیں ہے کہ لوگوں کو کتنی رائلٹی ملے گی. سر میرے یہ 2-3 کویشچنز ہیں یہ صرف آپ نوٹ کر لیں اس رپورٹ میں کچھ نہیں اگر لائیو ہے تو آپ لوگ اگر اس میں کوئی چینجز کر رہے تو پھر نیکسٹ سیشن میں پھر ہم بات. تھینک یو سر.